بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں ایک ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی بس تصدیق مت کرنا۔ معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود یوں بول پڑا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کیا واقعی اس کے جملے ٹھیک ہیں، یہ صحیح دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کیا اور ولید کے گھر ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ بت کے منہ سے وہی جملہ سن سکیں جو پہلے وہ کہہ چکا ہے۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کے دین حق پر ہے اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جس عقل مندی سے کام لو اور سچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو پکڑ کر زمین پر اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارو۔ ولید نے بت سے یہ باتیں سنی تو وہ بہت گھبرایا اور اس نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ واپس ہوئے اور انہیں ایک گھڑ سوار راستے میں ملا جو کہ سبز پوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام اور آپ کو اس نام سے جانتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کسی جگہ گیا ہوا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بکواس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا جسے میں نے تلوار نکالی اور اس کو مار ڈالا اور پھر میں خود اس کے بت میں گھس گیا اور جو بولا میں نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔